خاموش رات ہوتی ہے جب چاند کی روشنی ساری زمین پر پھیل کر ایک پر اسرار سا ماحول بنا دیتی ہے۔ ہوا میں سردی کی ایک چھپی ہوئی سرگوشی ہوتی ہے اور دلوں میں ایک عجیب سا تجسس بیدار ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات جب سب کچھ معمولی نظر آتا ہے، آسمان پر کچھ خاص لکھا جا رہا ہوتا ہے، کچھ نام جو ہمارے علم سے کہیں دور ہوتے ہیں، تقدیر کے آثار میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب انسانوں کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کون سے اعمال، کون سے فیصلے اور کس کی تقدیر بدلنے جا رہی ہوتی ہے؟ شب بارات ایک ایسا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس رات ایک خاص عمل ہوتا ہے جسے تقدیر کے فیصلے کی رات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے دوران اللہ تعالیٰ ہر انسان کی تقدیر کا حساب کتاب فرماتے ہیں، اور اسی میں ایک نہایت اہم عمل یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آنے والے ایک سال کے اندر دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں، ان کے نام آسمان پر لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ عمل ان بندوں کے لیے ہوتا ہے جو اگلے 15 شعبان تک اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی جانب سے ایک فہرست تیار کی جاتی ہے جس میں ان افراد کے نام درج کیے جاتے ہیں جو اس سال انتقال کریں گے۔ اس کے بعد یہ نام مخصوص فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں جو ان کی زندگی کے آخری لمحوں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اس عمل کو قرآن اور حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنی مشیت کے مطابق بندوں کی تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اور جو کچھ ان کے لیے مقرر ہوتا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہر انسان کی روح قبض کرنے پر مامور ہیں، لیکن اس رات ان کا کام صرف روح قبض کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ زمین پر آ کر ہر بندے کی زندگی کی تفصیلات اللہ کے حکم سے دیکھتے ہیں اور اس کی تقدیر کو مرتب کرتے ہیں، اور ایک ایک انسان کے پاس جا کر اس کے اعمال کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو اسی وقت ملک الموت ہمارے قریب کھڑا ہوتا ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہر نمازی کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے اعمال کا رجسٹر کھولتا ہے اور اس کے نیک اعمال کو لکھتا ہے۔ وہ مسجد کے دروازے کے باہر بھی کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے عبادت میں مشغول ہے اور کون اس سے غافل ہو کر گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب کوئی گناہ کرنے والا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ملک الموت کا قلم اس کے گناہوں کو اپنے رجسٹر میں درج کرتا ہے اور اس کی زندگی کی خوشیوں اور پریشانیوں کا بھی حساب رکھتا ہے اور اس کے ہر عمل کو باریک بینی سے لکھتا ہے۔ یہ ایک خوفناک منظر ہوتا ہے جب اسرائیل علیہ السلام کا قلم اس کی تقدیر کا فیصلہ لکھ رہا ہوتا ہے اور انسان بے خبر اپنے اعمال میں مصروف ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور دوسری طرف ملک الموت اس کا حساب مکمل کرتے جاتا ہے۔ یہ منظر نہایت ہولناک اور لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ اسی لمحے انسان کا دل خوف اور توبہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر عمل کا حساب دیا جائے گا۔ شب برات ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جب تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور اسی دوران وہ روحیں جو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی ہیں اپنے پیاروں کے گھروں میں واپس آتی ہیں۔ یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نے اپنے درمیان سے جاتے دیکھا تھا، جن کے جسم اب مٹی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن ان کی روحیں ابھی اپنے عزیزوں کے درمیان موجود ہوتی ہیں۔ یہ روحیں اس رات اپنے پیاروں کے گھروں میں داخل ہو کر خاموشی سے انہیں دیکھتی ہیں، جیسے وہ وہیں ہوں مگر کسی اور جہد میں۔ ان کے دل میں ایک سوال ہوتا ہے، کیا میرے پیارے مجھے یاد کر رہے ہیں؟ کیا وہ میری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ یہ روحیں اپنی موجودگی کا احساس اپنے پیاروں کی دعائیں، آنکھوں کے آنسو اور دلوں میں موجود محبت میں محسوس کرتی ہیں۔ جب کسی گھر میں مدھم سی دعا کی آواز آتی ہے یا کوئی اللہ سے ان کے لیے معافی مانگتا ہے تو یہ روحیں سکون کی ایک لہر میں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں کہ کتنے دل ان کی یاد میں دعا کر رہے ہیں اور کتنے لوگ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا گو ہیں۔ یہ روحیں اپنے پیاروں کے ساتھ ایک اندیکھے رشتے میں بندھی ہوتی ہیں اور اپنی موجودگی ان کے دلوں میں زندہ پاتی ہے۔
ان کے اندر ایک خاص تسکین ہوتی ہے جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی ان کے پیارے انہیں اپنے دل سے بسائے ہوئے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان روحوں کے لیے یہ رات ایک عجیب نوعیت کا وقت ہوتی ہے جہاں وہ اپنے پیاروں کے درمیان آ کر ان کی دعاؤں سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس نے ان کے لیے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ یہ لمحے ان روحوں کے لیے نہ صرف تسکین بخش ہوتے ہیں بلکہ ایک یادگار تجربہ بن جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان مرنے والوں میں ہمارا نام بھی لکھا جا چکا ہو سکتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ یہ شوبان ہماری زندگی کا آخری شوبان ہو اور ہم اگلے سال ان روحوں میں شامل ہو جائیں جو اپنے پیاروں کے درمیان واپس نہیں آ سکتی۔ ہم نے کتنی بار اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کی، وقت گزارا، لیکن آج وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہے اور ان کی جگہ صرف یادیں اور دعائیں باقی ہیں۔ یہ لمحے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے۔ گزشتہ شوبان ہمارے جو عزیز ہمارے ساتھ تھے آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں، اور کوئی نہیں جانتا کہ اگلے سال ہم میں سے کس کی باری ہو۔ یہ بے خبری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی ایک عارضی سفر ہے اور تقدیر کا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ رات اللہ کی رضا اور اس کی رحمت حاصل کرنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ اس رات کے اعمال میں توبہ، دعا اور استغفار شامل ہیں تاکہ اللہ کے فیصلوں سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کی جا سکے۔ شب بارات میں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا حساب لیتے ہیں، نیکیاں ہوں یا گناہ، سب آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ رات انسان کے اعمال کا جائزہ لینے کی رات ہے اور اللہ کی رضا یا ناراضگی کا فیصلہ اسی رات ہوتا ہے۔ شب بارات اسلامی مہینے شعبان کی 15ویں رات کو ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم روحانی موقع ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ البرات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گناہوں سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ہر بندے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس رات گناہ معاف کیے جاتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بلند آواز میں فرماتے ہیں، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات عبادت کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ اس رات دعا، استغفار اور صدقہ دینا خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ شب برات روحانی تبدیلی کی رات ہے۔ یہ رات دلوں کی صفائی اور اللہ کی محبت بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔